السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ محرم کا مہینہ آتے ہی کربلا کا واقعہ، حضرت حسین کی قربانی اور اہل بیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک اہم سوال بھی سامنے آتا ہے۔ ماتم اور سینہ کوبی کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ کیا غم کا اظہار اسلام میں جائز ہے؟ کیا کسی عزیز یا عظیم شخصیت کی وفات پر رونا منع ہے، یا پھر اسلام غم کے اظہار کے لیے کوئی حدود مقرر کرتا ہے؟ اسلام انسان کے فطرت کو سمجھتا ہے۔ غم محسوس کرنا، آنسو بہانا اور دل کا دکھی ہونا انسان کے جذبات کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر آنسو بہائے۔ آپ نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن زبان وہی کہتی ہے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، جہاں حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی قربانی تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ ہے، جس میں صبر، حق اور اصولوں پر قائم رہنے کا سبق موجود ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مالوں اور جانوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت مومن کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا رونا جائز ہے؟ رونا خود منع نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بیٹے کی وفات پر آنسو بہائے۔ اسی طرح حضرت یعقوب کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کی جدائی میں غمگین ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غم اور آنسو انسانی فطرت ہیں۔ پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اسلام نے غم کے اظہار کے بھی اصول بتائے ہیں۔ فرق یہ ہے، غم محسوس کرنا ایک چیز ہے، اور غم کے اظہار میں ایسی باتیں یا عمل کرنا جو شریعت کے خلاف ہوں دوسری چیز ہے۔ اسلام صبر، دعا اور اللہ کی رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے بعض طریقوں سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ اس حدیث میں ایسے اعمال سے منع کیا گیا ہے جو بے صبری، اعتراض یا خود کو نقصان پہنچانے کی صورت اختیار کر جائے۔ سینہ کوبی کے بارے میں اسلامی اصول۔ سینہ کوبی بعض معاشروں میں شدید غم کے اظہار کے طور پر کی جاتی ہے۔ بہت سے علماء نے اس کو اس کے لیے ناپسند قرار دیا ہے کہ یہ صبر کے خلاف ہے، جسم کو نقصان پہنچانے کی طرف لے جاتا ہے، اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی غم کی تعلیمات سے مختلف ہے۔ اسلام غم کے وقت اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ ایسے اعمال کی جو انسان کو بے قابو کر دیں۔ اہل بیت سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کہہ دیجئے میں تم میں سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے، لیکن اہل بیت سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کی قربانیوں سے سبق لیا جائے اور دین کے اصولوں پر قائم رہا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احادیث کی تشریح میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام مصیبت کے وقت صبر کی تعلیم دیتا ہے اور ایسے اعمال سے بچنے کا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی انہوں نے احادیث کی شرح کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جاہلیت کے بعض طریقوں میں چیخنا، پیٹنا اور بے صبری کا اظہار شامل تھا، جن سے اسلام نے منع کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حسین کی عظمت اور اس واقعہ کے تاریخی پہلو کا ذکر کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کچھ مسلمان ماتم کو حضرت حسین کے غم اور محبت کے اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک مقصد کربلا کی یاد اور اہل بیت سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ غم کا اظہار ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہو، جس میں صبر، دعا اور اصلاح شامل ہو۔ تو پھر انسان کو محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم میں قرآن پڑھنا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، کربلا کے سبق کو سمجھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اسلام ہمیں محبت، احترام اور غم کا احساس سکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی صبر، حکمت اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ غم میں آنسو آ سکتے ہیں، دل دکھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کا راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صبر، دعا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔